الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما نافعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. چلیے بتائیے کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسا چل رہا ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ. ساتھ ساتھ دعائیں کرتے جائے کہ اے اللہ لمبا سفر ہے، بیٹھنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ابھی رمضان نہیں آئے ہیں نا. جب رمضان آتے ہیں تو اور آسان ہو جاتا ہے بیٹھنا. الحمدللہ الحمدللہ رمضان کی برکتوں سے سبحان اللہ. پھر دیکھیے کہ خوب خوب دعائیں کرے کہ اللہ مجھے استقامت کے ساتھ اس پورے رمضان تک کا میرا یہ سفر رہے انشاءاللہ، صحت کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ سب کے لیے دعائیں کرتے جائیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے علم میں عمل میں خوب برکت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور ہے نا دیکھیے سب کے جو ہم سنتے جا رہے ہیں نا دعائیں کرتے جائیں. دیکھیے ناظمہ آنٹی سبحان اللہ کتنا ہی پیاری تلاوت کرتے ہیں تو دعائیں کریں اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دیجئے کہ میں بھی اپنا حصہ لگاؤں. ہے نا کسی بھی طریقے سے آپ لوگ حصہ لگا سکتے ہیں. الحمدللہ آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں. جیسے کہ اب ہم دونوں ہیں لیکن ہمارے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے الحمدللہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بہترین اجر دے انشاءاللہ اور آپ سب کے بیٹھنے کو قبول کر لیں. اور آج تو بھائی ہم بہت پیاری پیاری آیتیں دیکھنے والے ہیں جس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خرچ کرنے والی آیتیں سبحان اللہ. پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو کنتم خیر امہ کہا. اور پھر ہم جنگ احد کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. مزید شہید کے بارے میں دیکھیں گے، سود کے بارے میں دیکھیں گے. اس طریقے سے جو لسٹ ہے وہ بڑھتی جائیں گی الحمدللہ. اور پھر جب ہم محسنہ باجی کو ہینڈ اوور کریں گے تو وہ آپ کو سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی فضیلت بتائیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی بتائیں گے کہ جو حصے ہیں نا سورہ نیسا میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے وہ کیسے مقرر کیے گئے ہیں. دیکھیے آپ سب کا بیٹھنا یہاں پہ الحمدللہ ایسے ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھیے دنیا تو سب کو مل جاتی ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین سے انسان کو تب جوڑتے ہیں جب وہ اس کو پسند کرتے ہیں. تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تبھی تو آپ یہاں پر پہنچے ہیں ہے نا سبحان اللہ. تو چلیے پھر بسم اللہ کرتے ہیں. جی شاہستہ فرحین باجی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں باجی ترجمہ کریں. جی ترجمہ ایک رکو جی لیجئے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں عزیز جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی کھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے وہی در حقیقت ظالم ہے. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم کو یکسی ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے
اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہانوں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو مقامی عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیت سنائی جا رہی ہے اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے الحمدللہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 267 میں کیا پڑھے تھے کہ خراب، ردی، بوسیدہ چیزیں صدقہ نہ کیا کرو، ہے نا؟ کلی باجی نے الحمدللہ ہم سب کو سمجھائے تھے کہ اچھی چیزیں دینا ہے، اور اس آیت میں دیکھو کیا آیا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہ کر لو، ہے نا؟ اب دیکھیے صحابہ اکرام اجمعین نے جب یہ آیتیں سنی تھی نا، سبحان اللہ، تو دوڑ لگا لی تھی اللہ کی راہ میں، اور ایسے آ رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا پسندیدہ یہ ہے، یہ میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا، اور یہ میرا پسندیدہ ہے۔ آپ سوچے آپ کا کیا پسندیدہ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ملتی ہے ہم کو، جس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو طلحہ انصاری نے یہ آیت سنی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے مال میں مجھے میرا باغ جو ہے نا وہ بڑا عزیز ہے، سبحان اللہ، اور میں ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دے دینا چاہتا ہوں، اور وہ ان کا ہے نا ذریعہ معاش بھی تھا، یعنی اسی سے وہ فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا تو بڑے خوش ہو گئے، سبحان اللہ، اور کہا کہ ضرور، بلکہ یہ تمہارے کسی رشتے دار کو دو، جیسے کہ تمہارے چچا زاد، خالہ زاد، اس طریقے سے۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے مائی ڈیئر سسٹرز کہ اپنے رشتے داروں پر خرچ کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، سبحان اللہ، اور ہمارے لیے یہی سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے نا، رشتے داروں کی مدد کرنا۔ اور دیکھیے یہاں پر جو ہے نا یہودیوں کے اعتراضات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ کعبے کو قبلہ مانتے ہیں، جبکہ تمام انبیاء اکرام جو ہے ان کا قبلہ تو بیت المقدس تھا۔ اس کا جواب قرآن میں دے دیا گیا کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور بیت المقدس اس کے کچھ سالوں کے بعد وجود میں آیا۔ لہٰذا کعبہ کی جو روایت ہے ایک حقیقت ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین ہے نا بار بار اپنے خلیل کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں جو تھی نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑی عزیز تھی، سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ ہمیں بھی قربانیاں دینے والا بنائے انشاءاللہ، کیونکہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کرنا سٹارٹ کریں گے نا تو آزمائش تو آئیں گی، لیکن اس پہ استقامت کے ساتھ جمنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیے کہ حج جو ہے
ہے نا وہ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص استطاعت رکھے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ ایسا مرے گا جیسے وہ یہودی ہو یا نصرانی۔ اللہ اکبر! ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے اور پہلے ہے نا ہم لوگ کیا کریں گے کہ ایک سیکنڈ، دیکھیے تو یہاں پر ہے نا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی شادی کروا لیں گے اور پوری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے اور تب جا کے حج کریں گے۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ جب آپ کی استطاعت ہے الحمدللہ تو پھر آپ حج کرنے ضرور جائیں۔ دیکھیے جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، سبحان اللہ، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھتے ہیں اب ہم۔ باجی اگلا رکو لیجیے۔ ارے شائستہ باجی اگلا رکو لیجیے، کہاں چلے گئے؟ ہاں باجی، وہ ساری میک آفتا نہیں، اس لیے ایک منٹ باجی، ہم پھر سے پڑھ رہے ہیں۔ ٹائم کا خیال رکھو پلیز آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ جی باجی۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ اس علامتوں سے تمہیں فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہی رہنا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے اور کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائے گا، جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا اللہ بچائے، ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا۔ اچھا تو اب اس کفرانے نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملیں گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے سبحان اللہ، یہاں پر جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ دیکھیے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو کامیاب کر دیں گے۔ دیکھیے آپ کو ایک بتاتی ہوں کہ اللہ کی رسی سے مراد یہاں پر ہے کتاب اللہ۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ان میں سے ایک ہے اللہ عز و جل کی کتاب اور وہ ہے اللہ کی رسی، جس کی تم پیروی کرو گے تو جو پیروی کریں گا وہ ہدایت پر ہوں گا۔ سبحان اللہ، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائیں گا، نعوذ باللہ۔ پھر دیکھیے اور دوسری بھاری چیز کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہے میرے اہل بیت۔ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اور میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، اور پھر سے یہی دہرایا کہ تمہیں اس معاملے میں جو ہے وہ اللہ کا خوف رکھنا ہے۔ پھر بتا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کہ تم فرقوں میں نہ بٹو. دیکھیے کل ہی آیا تھا نا کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے نا تو منتشر ہو جاؤں گے. اور آج پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اجتماعیت میں برکت ہے. سبحان اللہ. اور جھگڑے فساد سے دور رہنا ہے اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اور اپنے دل کو بڑا رکھنا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہم سب کر لیتے ہیں لیکن اپنے دل کو بڑا نہیں کر پاتے. اللہ میرے دل کو وسیع کر دے، اللہ میرے دل کو نرم کر دے. اے اللہ جو انسان اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے گا اللہ اسے ایمان کی حالت میں موت دیں گے. سبحان اللہ. اور ہر اس کام کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ ہمیں کھول کھول کر بتا رہے ہیں، ہے نا. سبحان اللہ. اگلا رکو لیجیے باجی. جی اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملیں گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی ماری پڑی. کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں. ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبر کو ناحق قتل کیا. یہ ان نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ سہلا لوگ ہیں اور جو بھی نیکی کریں گے ان کی ناقدری نہ کی جائیں گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، اور وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ میں ہمیشہ ہی رہیں گے. اللہ بچائے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کو کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دیے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہے وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان لوگوں سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب ان جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو. اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی.
बशर्त यह कि तुम सब्र से काम लो और अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उस पर हावी है। ठीक है, जजाकिल्ला खैर। देखिए सुभान अल्लाह, इसी आयत में फरमाया गया, इसी रुकू में, कि अल्लाह सुभान व ताला हमें फरमा रहे हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह, जो निकाली गई है लोगों के लिए। यानी हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है कि हम लोगों को बुराई से रोके और नेकी की दावत दे। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम कुछ बुराई को होते हुए देखो तो उसे हाथ से रोको। हाथ से ताकत नहीं रखते तो जबान से रोको, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। अपना खूब मुहासबा करने की जरूरत है हमें। एक बस्ती थी जहां पर लोग बड़े नाफरमान थे। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों से कि इस बस्ती को जो है वो हलाक कर दो। फरिश्तों ने कहा कि वहां पर तो एक बड़ा इबादत गुजार बंदा रहता है, सुभान अल्लाह, और जो आपकी बड़ी इबादत करता है। तो अल्लाह सुब्हान व ताला ने फरमाया कि सबसे पहले उसी को हलाक कर दो। क्या वजह थी? फरिश्तों ने पूछा। अल्लाह सुब्हान, वो सिर्फ खुद की आखिरत बनाने में लगा हुआ है, उसे लोगों की तो फिक्र ही नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं भी ऐसा करती हूँ। सोचिए, क्या हम भी ये सोचते हैं कि भाई ये उसका है, वो खुद देख लेगा क्या है ना? अब मुझे उससे क्या करना है भाई, वो अच्छा करे बुरा करे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व ताला का जहां हुक्म आएगा वो सबसे ऊपर होगा मेरे लिए। सुभान अल्लाह। अब देखिए बेहतरीन उम्मत क्या काम करती है, तिलावत करती है कसरत से, रातों को कयाम करती है और सजदों की कसरत करती है। सुभान अल्लाह। और आखिरत पर ईमान रखती है। सुभान अल्लाह। और हमें भी दुआ करनी है अब अल्लाह सुब्हान व तआला से कि ए अल्लाह हमें भी बेहतरीन उम्मत बना दे, इंशाअल्लाह, आमीन। ये बात जो है, अब जो आगे की बातें आ रही है वो है तो अहले किताब के लिए, लेकिन इससे हमें भी सबक हासिल करना है, क्योंकि कुरान की हर आयत मेरे लिए है। जहां नेकी दिखे वहां पर लपकना है। सुभान अल्लाह। देखिए सहाबा इकराम अजमईन कैसे थे, जो अच्छी चीज दिखी, जो नेकी वाली चीज दिखी ना, उस पे लपकते थे। ये वो लोग हैं जिनकी गिनती नेक लोगों में है। सुभान अल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह, ए अल्लाह मैं भी लपकूंगी, मैं भी नियतें करती हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें नेक बना दे। मेरा अल्लाह है ना बड़ा कदरदान है। सुभान अल्लाह। और वो परहेजगारों को जानता है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, क्योंकि लोग जो है ना वो खुद अपने आप पर ही जुल्म करते हैं। और देखिए कि अल्लाह ने नसीहत की कि गैरों को अपने राजदार ना बनाओ और अल्लाह से बेहतरीन दोस्त मांगे। सुभान अल्लाह। क्या समझ में आ रहा है क्या भाई आपके पास कोई ईमानी दोस्त? क्योंकि है ना, देखिए ईमान की बड़ी मोहब्बत होती है। आप देखेंगे आपको मोहसिना बाजी से कितनी ज्यादा मोहब्बत होंगी कि अल्लाह बाजी कैसे दिखते हैं और उनकी आवाज कितनी प्यारी है, और मैं भी है ना मोहसिना बाजी से मिलना चाहती हूँ और उन्हें गले लगना चाहती हूँ, है ना? ऐसी ख्वाहिशें आती होंगी हमारे अंदर। ऐसे ही दीनदार दोस्त बनाइए। देखिए दीन की है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी मोहब्बत दिलों में डाल देते हैं, और जब दीनी दोस्त बन जाते हैं ना तो उनसे बात करने में भी बड़ा मजा आता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो है ना आपको कभी कुछ बुरा करने ही नहीं देते। जहां पर भी आपकी कोई गलती हुई ना, आपको तुरंत कह देते हैं, अरे ये आपने क्या गलती कर दी, ऐसा थोड़ी ना करना है। सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगिए कि अल्लाह मुझे भी ऐसा दोस्त दे दे जो मुझे बुरा करने से रोके, है ना? सुभान अल्लाह। तो हमारे पास तो है भाई बहुत प्यारे प्यारे दीनी दोस्त। आपके पास है क्या? चलिए अगला रुकू लीजिए। ए पैगंबर शायद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ बाजी ले रहे ना। जी जी। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के सामने उस मौके का जिक्र करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे और उहुद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जा बजा मामूर कर रहे थे। अल्लाह सारी बात सुनता है और वो निहायत बाखबर है। याद करो जब तुम में से दो गुरोह बुजदिली दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह उनकी मदद पर मौजूद था, और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। आखिर इससे पहले जंग बदर में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था, हालांकि उस वक्त तुम कमजोर थे, बहुत कमजोर थे।
लिहाजा तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो। उम्मीद है कि अब तुम शुक्रगुजार बनोगे। याद करो जब तुम मोमिनों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए बात काफी नहीं कि अल्लाह 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे। बेशक अगर तुम सब्र करो और खुदा से डरते हुए काम करो तो जिस आन दुश्मन तुम्हारे ऊपर चढ़कर आएंगे उसी आन तुम्हारा रब 3000 नहीं 5000 साहबे निशान फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। ये बात अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बता दी है कि तुम खुश हो जाओ और तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाए। पता हो नुसरत जो कुछ भी है अल्लाह की तरफ से है, जो बड़ी कुव्वत और दाना व बीना है। और ये वो मदद तुम्हें इसलिए देगा कि ताकि कुफर की राह चलने वालों का एक बाजू काट दे या उनको ऐसी जलील शिकस्त दे कि वो नामुरादी के साथ पिसपा हो जाए। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फैसले की इख्तियारात में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह को इख्तियार है, चाहे इन्हें माफ करे चाहे सजा दे, क्योंकि वो जालिम है। जमीन और आसमान में जो कुछ है उसका मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे बख्श दे जिसको चाहे अजाब दे, वो माफ करने वाला और रहीम है। जजाकिल्ला खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अब जंगे ओहद का जिक्र आया है, लेकिन उससे पहले है ना हम जंगे बदर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि हम सबको पता है जंगे बदर जो है ना वो 2 हिजरी में हुई थी और सूरह अनफाल में इंशाल्लाह हम उसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं। अब देखिए 313 जो सहाबा इकराम अजमईन थे ना, उन्होंने 1000 के लश्कर को हराया था कुफारों के, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसमें है ना फरिश्तों के जरिए से मदद भी भेजी थी। अब क्या हुआ कि मुसलमान जीत गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुफार जो थे ना, उनके जो बड़े बड़े सरदार थे वो कत्ल कर दिए गए थे इसमें। तो इसके बदले में इन लोगों ने क्या करा कि जंगे ओहद का इरादा किया। 1 साल तक का पूरी तैयारी की उन्होंने, और 3 हिजरी में 3000 का लश्कर लेकर जो है ये लोग आ गए, और औरतों और बच्चों को भी साथ लेकर आए। इस बार है ना हजरत खालिद बिन वलीद भी इनके लश्कर में शामिल थे। जंगे बदर में है ना अबू जहल ने इन्हें मक्के में नायब बनाकर छोड़ दिया था, तो अबू सुफियान जो है वो अब जो है वो लीडर बनकर आया था, और लश्कर का वो लीडर था। अब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है ना 1000 लोग थे जो है ना मशवरे में शामिल थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा था कि आप ये बताइए मुझे कि हमको मदीने में रहकर जंग करनी चाहिए या फिर हम जो है वो बाहर जाकर लड़े। तो जो सहाबा इकराम अजमाइन की अक्सरियत इस बात पर थी, मतलब सब लोगों का ऐसा कहना था कि नहीं, मतलब हमको बाहर जाकर लड़ना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अक्सरियत का फैसला मान लिया था। लेकिन जब ये लोग निकले और ये आधे रास्ते से आगे पहुंच गए, तब अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या करा, ताकि मुसलमानों के हौसले जो है वो पस्त हो जाए, तो उसने क्या करा, फिर मदीने में वापस चला गया ये बोलकर कि भाई आपने है ना ज्यादा लोगों की बातें मान ली है, साहबा इकराम अजमईन की, और हमारी बात नहीं मानी। तो जो 300 साथी थे उनको लेकर वो अलग निकल गया था। अब देखिए ये बात साबित हो गई कि ये जो है वो मुनाफिक है। अब क्या हुआ कि ये लोग है ना सिर्फ 700 रह गए थे, लेकिन ये लोग है ना पीछे नहीं हटे, सुभान अल्लाह। अब ये आगे बढ़े। अब ये 700 लोग जो थे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब की ड्यूटी लगा रहे थे, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे सीरत के स्टूडेंट है ना उन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह जंगे ओहद को, तो इतना ज्यादा डिटेल में जाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हैं ना वो मैं बताती हुई चलूंगी। तो क्या हुआ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अलग अलग जगह पे रुकाया और कहा कि तुम ये ड्यूटी करोगे और तुम इस तरीके से करोगे। और फिर बाद में क्या करा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक पहाड़ी जो थी वो है ना काफी ऊंची पहाड़ी थी, और इस पर है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, 50 जो सहाबा इकराम अजमईन थे उनको लेकर गए और उनसे कहा कि आपको यहीं रुकना है। और उनका जो सरदार था, मतलब उनका लीडर बनाया, उन्होंने अमीर बनाया हजरत जुबैर रदियल्लाहु अन्हु को, और उनसे ये वसीयत करी कि अगर तुम देखो कि हम जीत गए हैं तब भी नीचे मत आना, अगर तुम देखो कि वो कुफार जो है वो भाग गए हैं और हम माले गनीमत समेट रहे हैं तब भी नीचे मत आना, अगर तुम ये देखो कि चील कौवे हमारी बोटियों को, हमारी लाशों को उठाकर लेकर जा रहे हैं, हमारी बोटियों को, तो तब भी वहां से नीचे मत उतरना। देखिए इतना खतरनाक हुक्म जो था वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दे दिया था।
اور اب ہے نا آیت نمبر 155 میں ہم مزید اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے اور آنے والے رکوع میں بھی. آپ لیجیے باجی اگلا رکوع. جی باجی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو. امید ہے کہ پناہ پاؤں گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو حکم مان لو. توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہو یا خوشحال، جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ میں ویسے بنائے. اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر ان کبھی کوئی فحش کام ان سے سردرد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاذ اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اثر نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، وہ ان کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، جو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کو کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہو، ان کے لیے ہدایت و نصیحت. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اس وقت اگر تمہیں یہ چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہے، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہو، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤں گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دکھایا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب تمہارے سامنے موت نہ تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی ہے اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا. باجی ہو گئی ایک رکو. جزاک اللہ خیر. دیکھیے الحمدللہ اس رکوع میں ہے نا سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ ایک محسن وہ ہے جو سخت اور آسان حالت میں بھی سخت صدقہ کرے. تو یعنی کہ جب ہمیں کوئی پریشانی آئے تب بھی صدقہ کرنا ہے، اور اچھے حالات ہے سبحان اللہ تب بھی ہمیں صدقہ کرنا ہے، اور اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے اور انہیں معاف کر دینا ہے جو اس کے ساتھ برائی کرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے غصے کو پینے والا جو شخص ہے نا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا پسند کرتے ہیں، کیونکہ طاقت رکھنے کے بھی باوجود وہ بدلہ نہیں لیتا. ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ کچرا پھینکا کرتی تھی، ہے نا، لیکن جب وہ ایک دن نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا اور پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے گئے. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی حکمت اور دانائی ہے. سبحان اللہ. کیا ہم کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو ہم بھی ایسا کریں گے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے فرمان ہے اس کو اگر ہم دیکھ کر کریں گے نا انشاءاللہ تو ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر دیکھیے سود کا ذکر آیا ہے کہ سود سے امیر جو ہے وہ مزید امیر ہوتا ہے اور
غریب جو ہوتا ہے نا وہ اور غریب، کیونکہ امیر لون لینے کے لیے چیزیں دیتے ہیں نا تو لون ملتا ہے، غریب کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر دیکھیے ادھار کی شکل میں سود کا لینا دینا بھی حرام ہے، ای ایم آئی پر یہ بول کر وہ چیزیں دیتے ہیں کہ 0% انٹرسٹ ہے، وہ بھی سود ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لیکن وہ ہوتا نہیں ہے 0%۔ پھر دیکھیے بینک میں جو بانڈ بناتے ہیں ہم وہ بھی وہی ہے، فائنینس کرواتے ہیں گھر کا گاڑیوں کا یہ بھی وہی ہے، اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں ہمارے سیونگز کے بینک میں تو یہ بھی سود ہے۔ پھر دیکھیے شیئر بازار کی ہے نا بہت لمبی لسٹ ملتی ہے ہم کو، تو کوشش کرے کہ اس سے بھی خوب دور رہا جا سکے۔ پھر دیکھیے کہ قسطوں پر چیزیں لینا اور ہراسیی پر بیسی ڈالنا اور پوسٹ پیڈ کارڈ پری پیڈ کارڈ یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہے۔ اب دیکھیے مقرر کیا ہوا پیسہ جو صرف فائدہ لے کر آئے وہ سود ہوتا ہے، کوئی قرض جو نفع لائے وہ بھی سود ہے۔ سود لینے والا، دینے والا اور اس پر گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ پھر دیکھیے یہاں مزید جنگ کے بارے میں آیا کہ اب جو ہے نا وہ جنگ خوب زوروں شوروں سے شروع ہو گئی، اور ہے نا مسلمانوں کا پلڑا بھی بھاری تھا، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے جو کافر تھے نا وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان لوگوں کو اوپر کھڑا رکھا تھا نا جو پہاڑی پر، وہاں سے ان کو سب دکھائی دے رہا تھا کہ دونوں سائڈ کیا چل رہا ہے، کہ اگر کفار بھاگ رہے ہیں تو پیچھے سے کیسے بھاگیں گے، آگے اگر مسلمان لڑ رہے ہیں تو کیسے لڑیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ وہ لوگ جو ہے وہ پیچھے سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو خوب تیروں سے مار کر جو ہے وہ بھگا دینا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کرا، جب دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیے ہیں تو جو 50 تیر انداز تھے نا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کھڑا کیا تھا وہ نیچے آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بار بار منع کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ تقریباً صرف 15 یا 10 منٹ ہے وہ لوگ جو ہے وہ رکے رہے، اور باقی کے جتنے بھی لوگ تھے نا وہ سب کے سب نیچے اتر گئے۔ اب دیکھیے حضرت خالد بن ولید جو تھے نا وہ بڑے سمارٹ تھے، اور انہوں نے کیا کرا، انہوں نے دیکھا کہ یہ پہاڑی تو خالی ہو گئی ہے، اور وہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک راستہ نکلتا تھا جو وہ سامنے آنے کے لیے بنتا تھا۔ انہوں نے کیا کرے، وہ پہاڑی کی طرف جو ہے وہ گھوم کر پیچھے سے واپس آئے اور پہاڑی پر چڑھ کر ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ خالد بن ولید نے ٹیلے پر حملہ کر دیا ہے تو انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب دیکھیے حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ نیچے آئے، اور مسلمان بھی ریڈی نہیں تھے اس چیز کے لیے، اور غلطی یہ ہو گئی کہ بعض صحابہ اکرام اجمعین کے ہاتھوں سے صحابہ کا ہی قتل ہو گیا، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ کے والد جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا، ان لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیا کرا، جو آرمی چیف تھے ان کے مسلمانوں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا بھی تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی تو اس نے ہند نام کی، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ ہے وہ نکال کر چبایا بھی تھا، نعوذ باللہ، اور مسئلہ بھی کیا تھا ان کی لاش کا، اور مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی تھی، اور مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں میت نہ ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے حوصلے بہت پست ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسا حملہ ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دندان مبارک شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل کے ہی تھے، ہم شکل تھے مطلب ان کے، اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اس لیے یہ خبر اڑ گئی تھی کہ بھائی یہ شہید ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہت سارے صحابہ اکرام اجمعین جو تھے انہوں نے اپنی تلواریں جو ہے وہ نیچے چھوڑ دی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی تو آئے اور چلے گئے، یہ ہم آنے والے اس میں دیکھیں گے ابھی، تو اس کو میں یہیں پہ روکتی ہوں۔ اور یہ جو صحابہ اکرام اجمعین تھے نا جو ٹیلے پر سے نیچے اترے تھے ان کا کیا ہوا، آیت نمبر 155 میں ان کی بھی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ اور ہاں ایک اور مسلم شریف میں حدیث ملتی ہے ہم کو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا پر احد کے دن سے بھی بڑا مشکل کوئی دن آیا ہے، کیونکہ احد میں 4 دندان مبارک ان کے شہید ہو گئے تھے، اور خون کا جو ہے فوارہ بہت تیز نکلا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں
اس سے بھی مشکل وقت جو ہے مجھ پر طائف کے وقت آیا ہے، عقبہ کی گھاٹی کے وقت، جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پتھر مارے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوتیاں تھی وہ خون سے بھر گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں وہاں سے لوٹا تو افسردگی کی حالت، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ مائکس میوٹ رکھیے 1 سیکنڈ۔ جی، تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور وہ اپنے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے اور کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم نے جو کیا ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ پھر فرشتوں نے پہاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اجازت دے دینا تو ہم بنی ثقیف کی جو ہے وہ 2 پہاڑیوں کو سل کر دے اور سورما بنا دے اس کو۔ لیکن پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ نہیں، مجھے اللہ پر اس قدر امید ہے کہ یہ نہ صحیح مگر ان کی آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ خوب ایمان والی ہوں گی انشاءاللہ، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان کی دعا جو ہے وہ ضائع نہیں گئی۔ دیکھیے اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کر دے نا تو اپنی ذات کے لیے اس سے بدلے لینے سے بہتر ہے اس کو خوب دعائیں دے دے۔ دیکھیے وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اگلا رکو لیجیے باجی۔ شائستہ باجی۔ پہلے وہ اور رسول بھی گزر چکی ہے، پھر کیا اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیے جائے تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت میں ثواب پائیں گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کو مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ثواب دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت میں بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک لوگ بہت پسند ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے الحمدللہ پھر یہاں پر جو ہے کیا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب صحابہ اکرام اجمعین نے اپنی تلواریں چھوڑ دی تھی تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ آئے اور چلے گئے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھویا کیونکہ بہت زیادہ خون بہ رہا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کاٹن کا کپڑا جلا کر اس کی راکھ جو ہے وہ خون پر رکھی تو خون بند ہوا نکلنا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کیا کرا کہ اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آنے والے تمام تیروں کو روکے رکھا، جس کی وجہ سے ان کا جو ہاتھ تھا وہ شل ہو گیا تھا، اور پھر وہ پوری زندگی ایسے ہی شل والے ہاتھ کے ساتھ رہے۔ اسی طرح بہت سارے انصاری صحابہ بھی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے فوت ہو گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 12 صحابی کو لے کر پہاڑ پر چڑھے اور پھر وہ ڈر گئے کافر اور پھر وہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اصحاب کو پیچھے بھی بھیجا کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائیں، اور اس طرح یہ جنگ جو تھی وہ ختم ہوئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا نا تو بہت زیادہ روئے تھے، اتنا کہ ان کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے عزیز تھے، ان کے چاچا بھی تھے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر جو تھے نا وہ اگر آپ کو سعادت نصیب ہوئی ہوں گی تو آپ مدینے میں دیکھیے گا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ
اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے وہ دونوں کی بازو بازو میں ہی ہے، اور باقی جتنے بھی شہدائے احد ہے نا وہ میدان میں ان کے پورے ارد گرد ہے۔ ہم نے دیکھی ہے الحمدللہ۔ اب دیکھیے یہ ہے نا جنگ احد کے بعد آیتیں نازل ہوئی ہے، اور 70 صحابہ اکرام اجمعین جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور دیکھیے مزید ان کی صحابہ اکرام اجمعین کی عادت یہ تھی کہ اگر کبھی بھی کوئی غلطی یا کچھ بھی ہو جائے نا تو کبھی ڈھٹائی نہیں، کتنی پیاری دعا مانگی انہوں نے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پکڑ لیجیے اس دعا کو، انشاءاللہ ہم بھی مانگیں گے۔ کبھی غلطی کر دی یا کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے نا تو یہ دعائیں مانگے۔ صحابہ اکرام اجمعین بڑے پیارے ایسی طریقے سے دعائیں مانگتے تھے، سبحان اللہ۔ جی اگلا رکو لیجیے۔ ہم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی غلط باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے حامی و مددگار ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بیٹھا دیں گے۔ شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوں گی۔ اللہ بچائے۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کو مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے تم کو پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملمول نہ ہونا۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تمہیں اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی مفاد کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلیانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہے اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہ کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھاڑ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لرزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔
جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. دیکھیے آیت نمبر 144 جو ہے نا، جب یہ جو آیت ہے یہ نازل تو تب ہوئی تھی، مطلب جنگ احد کے وقت میں، لیکن ایسا ہوا کہ جب واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی نا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تھوڑا باہر گئے ہوئے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا کر رہے تھے کہ انہوں نے تلوار اٹھا لی تھی، اور ایسا کہا تھا کہ اگر کوئی بھی ایسا کہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ہیں، اور انہوں نے کیا کرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، اور وہ آپ کے پاس جھکے، آپ کو بوسہ دیا، اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم اللہ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا. پھر دیکھیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں جب تشریف لائے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے تلوار نکال کر کھڑے تھے اور لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے. چنانچہ انہوں نے کیا کرا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، لیکن وہ نہیں مانے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پورے جو صحابہ اکرام اجمعین تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے فرمایا اما بعد، جو شخص اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ زندہ ہے، اس کو کبھی فنا نہیں، اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ پھر انہوں نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی کہ پلیز اپنے مائک میوٹ رکھیے. دیکھیے یہ والی آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک رسول ہی ہے، بے شک اس سے پہلے کئی رسول آئے اور گزر چکے ہیں. کیا آپ اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم اپنے دین سے ایڑیوں کے بل پھر جاؤں گے؟ اور جو اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیتے ہیں. اب دیکھیے سبحان اللہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم معلوم یہ ہوتا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی، اور ہمیں تو ایسا لگنے لگا کہ یہ آیت ہی آج نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی تلوار جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نیچے چھوڑ دی، اور پھر وہ نیچے گر گئے. اب دیکھیے سبحان اللہ، مزید اس رکوع میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ہم سے مخاطب ہے کہ اپنا محاسبہ کرو. کیا تمہیں غیروں کے طریقے اختیار کرنا اچھا لگتا ہے؟ سوچئے، اپنا محاسبہ کرے. کیا مجھے پیرنٹس ڈے منانا اچھا لگتا ہے؟ کیا مجھے ویلنٹائنس ڈے منانا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا مجھے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے، اینیورسری کو سیلیبریٹ کرنا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ قرآن کی آیتیں ہر دور کے لیے ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ آگے جا کر لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو یہ آیتیں جو ہے وہ ہر دور کے لیے ہے. سبحان اللہ. اللہ نہ کرے اگر آگے جا کر کوئی فتنہ آئے گا تو اس کی بھی آیتیں اس میں موجود ہیں. اسی لیے سبحان اللہ، قرآن کو کبھی بھی رینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اپنے آپ میں کمپلیٹ بک ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیے جب مشرکین مکہ چلے گئے اور احد سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک اونگ طاری کر دی تھی مسلمانوں پہ. سبحان اللہ. جس سے ان کے غم کم ہو جائے اور ان کو سکون حاصل ہو جائے. اور یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں ملتا ہے ہم کو. سبحان اللہ. مزید اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کی جنگ احد میں جو لغزش ہو گئی تھی، وہ پہاڑی سے جو نیچے اتر گئے تھے، اس کا ذکر آیا ہے یہاں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت میں کوتاہی ہو گئی تھی، اور یہ بھی ہوا کہ شیطان بھی ان کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نفس کا شر یا اعمال انسان کے ساتھ شیطان تو ہمیشہ پیچھے لگا ہی ہے.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو معاف کر دیا، سبحان اللہ، ان کی معافی کا اعلان کر دیا، کیونکہ یہ دل میں اخلاص رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ اور ہم نے دیکھا نا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پریشانی آئی اور ان کے دندان مبارک شہید کیے گئے تو کیسے صحابہ اکرام اجمعین ہمیشہ جان لٹا دینے کے لیے تیار رہتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ خود زخموں میں لپٹے تھے، لیکن پھر بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو روکا ہے نا، اور انہوں نے کیا کرا، توبہ بھی کری اور زخموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کری، اور اللہ نے پھر انہیں معاف بھی کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں اور ان پر کوئی تانا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرا رب قدردان ہے۔ دیکھیے کوئی آپ کو ایسا قدردان نہیں ملے گا، لیکن میرا رب ہے جو بڑا قدر کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، یہ اس لیے ان کا جانا جو ہے ایک عارضی غلطی تھی، اور وہ ہمیشہ نفاق سے پاک تھے، سبحان اللہ۔ نیتیں کریں، اے اللہ ہمیں بھی نفاق سے پاک رکھ، سبحان اللہ، ورنہ یہ اپنی جان لٹانے کے لیے تھوڑی آتے ہے نا۔ ان کو تو پتا تھا نا کہ اگر ہم جنگ میں جائیں گے تو شہید بھی ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک جان سے بڑی کیا ہی چیز ہو سکتی ہے جو انسان اللہ کو دے دے، سبحان اللہ۔ اے اللہ ہمیں بھی تیری راہ میں شہادت نصیب کرنا، آمین۔ اگلا رکو لیجئے جو کہ ہمارا لاسٹ رکو ہے، اس کے بعد ہم محسن اباجی کو ہینڈ اوور کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کی عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پہ جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دو چار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کی دلوں میں حسرت و ندا کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے کا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگراں ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئیں گی وہ ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستقیم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کی بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کسی نبی کا ایک کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنے خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اور اس شخص سے کام کرے جو اللہ کا غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو برترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمی میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہی لوگ سرہا گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑے تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں مخالف فریق پر پڑ چکی ہے۔
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کی اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوں گی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے اور اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور جو ان کے بھائی بن لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو کہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھانا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاہ و فرحاں ہے۔ ان کو معلوم ہو چکا کہ اللہ مومنوں کو اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ الحمد للہ۔ دیکھیے یہ لاسٹ رکوع ہے ہمارا کہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ شہید کا ذکر کیا ہے۔ جو جنگ میں شہید ہوتے ہیں ان کا مرتبہ بڑا بلند ہوتا ہے سبحان اللہ، کیونکہ وہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان کا ان کی قبروں میں حساب ہوگا مگر شہید کا نہیں، کیونکہ ان کے سر پر لٹکتی ہوئی تلواریں ہی ان کے امتحان کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جنگ احد میں ہے نا ایسا ہی ایک واقعہ ملتا ہے ہم کو کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب یہ اپنی اہلیہ کی آغوش میں تھے سبحان اللہ، اور ان کو مطلب ہے نا پکار سنائی دی کہ جنگ جو ہے وہ چھڑ گئی ہے اور کون ہے جو جنگ میں چلنے کے لیے تیار ہے سبحان اللہ، تو یہ اپنی بیوی کی آغوش سے نکل کر چلے گئے تھے سبحان اللہ۔ اور جب شہید کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محاسبہ کر رہے تھے سب کی جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے ان لوگوں کا، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو لاش ہے نا وہ ہوا میں لٹکی ہوئی ہے اور ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ فرشتے غسل دے رہے ہیں سبحان اللہ، اور ان کا جو ہے وہ لقب غسیل الملائکہ پڑ گیا سبحان اللہ۔ اور پھر ان کی وائف سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوا، تو ان کی وائف نے بتایا کہ جب یہ میری آغوش سے نکل کر گئے تھے تو تب ان کو جو ہے وہ غسل کی حاجت تھی، لیکن یہ کرے بغیر چلے گئے تھے سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں آپ کو کہ شہید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 انعامات رکھے ہیں سبحان اللہ۔ خون کا قطرہ گرتے ہی فوراً ان کی بخشش کا فیصلہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ۔ دوسرا جنت میں ڈائریکٹ ٹھکانہ ملتا ہے سبحان اللہ۔ تیسرا ایمان کا زیور اس کو آراستہ ہو جاتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے یہ محفوظ رہیں گا، اس کو یاقوت کا تاج پہنایا جائے گا سبحان اللہ، اور وہ 70 لوگوں کے حق میں سفارش کرتا ہے سبحان اللہ۔ مانگیں گے نا پھر اللہ سے کہ اللہ تیری راہ میں شہادت دے دے، اللہ ہمیں بھی قبول کر لے، اللہ ہمیں بھی شہادت والی موت دے دے، آمین۔ پھر دیکھیے مزید کہ جو شہید ہوتے ہیں نا سبحان اللہ، تو ان کے بارے میں ملتا ہے ایسا کہ قرض کا جو ہے ان سے حساب ہوگا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اس رکوع میں جو ہے وہ مزید یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کا یہ فضل ہے
کہ وہ ہمیشہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے کہ جنگ احد میں ہم نے کیا دیکھا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ منافقوں کی جماعت کو لے کر الگ نکل گیا تھا، اور یہ مثال ہے۔ ایسے ہی ہم ہمیشہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندوں کی کس طریقے سے مدد کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہ ہمیشہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے پورے جتنے بھی رکوع ابھی تک کے ہم نے پڑھے ہیں، سبحان اللہ، تو اس میں کیا کیا نیتیں بنائی آپ نے؟ کیا میرے قرآن سے ڈیلی میرا ربط ہے؟ میں اپنا محاسبہ کروں، کیا میں اپنی رائے کو قرآن پر ترجیح دیتی ہوں؟ محاسبہ کریں، کیا میں امت کو جوڑنے والی ہوں؟ کیا میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہے؟ توفیق مانگیے، نہیں پکڑا ہے تو اللہ، اے اللہ مجھے توفیق دے دے، اللہ میں بھی تیری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، سبحان اللہ، تاکہ ہم وہ ہر کام کر سکیں جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اب میں انوائٹ کرتی ہوں محسنہ باجی کو اور منزہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔